अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुछ सख्त अल्फाज हो जाएंगे। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो नस्ल दर नस्ल फसलें खराब करते हैं, नस्ल दर नस्ल फसलें खराब करते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। इमरान खान साहब को अदालत में बुलाया गया। इमरान खान साहब अदालत तशरीफ ले गए। अब वहां पर जो जज बैठे हुए हैं, वो पता लगा वो तो इमरान खान के बहुत बड़े फैन फॉलोअर हैं। उन्होंने तो इमरान खान का बड़े मैच देखे हुए हैं। वो तो इमरान खान को सबको अपना हीरो मानते हैं। और वो वहां पे वो फरमा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब आप इतने बड़े आप स्टार हैं, आपके इतने ज्यादा फैन फॉलोअर हैं, आपके तो लोग जो हैं आपको इतने फॉलो करते हैं, तो ये आपने जिस किस्म की स्टेटमेंट दे दी है ना माफी मांग के, वो बड़ा अफसोस हुआ हमें। आपको हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये किसको कहा जा रहा है? एक मुजरम को, एक मुलजम को, जो सरेआम जलसे में खड़े होकर एक अदलिया के जज को कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ज़ेबा चौधरी, तेरी ऐसी तैसी, तू जाएगी तो जाएगी कहां। एक औरत के बारे में यह लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। और उस औरत जज के जो बड़े वाले जज हैं, जिनके पास ये केस गया है, और जो डर था, जो खौफ था, खतरा था कि वो जज साहब क्या करेंगे, वो जज साहब इमरान खान के फैन निकल आए हैं, बल्कि बहुत बड़े फैन निकल आए हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो खुद फैन है या उनके कोई आगे पीछे वाला फैन है इमरान खान साहब का। उन्होंने इमरान खान साहब को बुला के कहा है कि जनाब, उम्मीद नहीं थी आपसे, ये आपने जो किया है, अब मेहरबानी करें हमारी खातर, हमारे बच्चों की खातर, मतलब जो भी इमरान खान साहब का फैन है उसकी खातर अपना जवाब जो है ना, वो जो 7 दिन में दोबारा चेंज करके दे दी, बल्कि जो जवाब आपने दिया है ना वो मुनासिब नहीं है। तो खुदारा आप इस जवाब को थोड़ा सा तब्दील करके हमें दे दें। बल्कि हो सकता है कि शाम को जज साहब जो है वो खुद ही एक बयान लिख दें कि ये बड़ा मुनासिब है, इस पे आप साइन कर दें, बाकी हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, आप छोड़ दें हम पे, हम है ना बैठे हुए यहाँ पे, आपको तकलीफ करने की जरूरत कोई नहीं। खान साहब आप किधर तशरीफ ले आए? आपने हाल हाशमी है, तलाल चौधरी है, दानियल अजीज है, नवाज शरीफ है, उसकी बेटी है, भतीजा है, भाई है उसका, जो आपको तकलीफ, हम आपको कुछ दुख दें, हम आपको जेल में डालें, आपको नहल करें, पाकिस्तानी सियासत से हमेशा के लिए फारग कर दें, आपको गॉडफादर कहें, आपके अगले पिछले सारी नस्लें जो हैं उनको धेड़ के रख दें, और नहीं भाई आप तो इमरान खान है, हीरो हैं हमारे, आपको कैसे तकलीफ दे सकते हैं? ना सरकार, ऐसे ना करें। अब तरले किए जा रहे हैं इमरान खान साहब के कि खुदा के लिए सिर्फ आप एक दफा दोबारा 7 दिन के बाद आ जाएं, जो जवाब शाब है ना वो आप ही लिख लांगे, असी ते आप ही लिख के असी जवाब दे देंगे। ये हो रहा है इस मुल्क में, ये है इंसाफ इस मुल्क में। तलाल करे तो मुजरम, निहाल करे तो मुजरम, दानियाल करे तो मुजरम, इमरान खान करे तो पहले भी माफी, और अब भी कहा यह जा रहा है कि हम आपको माफ करना चाहते हैं, हम आपको माफ करना चाहते हैं। आपका जवाब जो है ना वो मजा नहीं आया, अगर आप मजे वाला जवाब लिख के लाएं तो फिर आपको माफ कर दे। दोस्तों ये है वो रवैया जो इस मुल्क को 70-75 साल के बाद भी यहीं पे लाके खड़ा हुआ है। कहते हैं किसी दौर में काजी बनने के लिए बंदा राजी कोई नहीं होता था, ढूंढ ढूंढ कर लाते थे कि खुदा के वास्ते काजी बनो, कहते ना 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 ना, काजी नहीं बनना। कैसे इंसाफ करेंगे? खुदा के सामने जाके हाजिर जवाब होंगे, खुदा को जवाब देना पड़ेगा। और आज के काजी किसको जवाब दे हैं? इमरान खान को जवाब दे हैं। आपके इतने फैन, आप इतने बड़े प्लेयर, आप इतने बड़े सियासतदान, आपके मुंह से ये बात निकल जाए, कमाल हो गया है, कमाल हो गया है। और फिर साथ में ये भी बर्दाश्त नहीं करना कि आप पे तनकीद की जाए, और फिर साथ में दुनिया में 172 127वें 28वें नंबर पर ऐसे तो नहीं आते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ये अनोखा तरीन लाडला इंसान है। अब समझ नहीं आती, समझ नहीं आती। खान साहब हमारे यूएसए वाले जो है फारूक खान साहब फरमाते हैं कि इनके पीछे जो है ना वो हर कामयाब मर्द के पीछे ना किसी औरत का हाथ होता है, लेकिन इमरान खान की कामयाबी के पीछे कितनी औरतों का हाथ है जो कहीं पे भी इसको रगड़ा नहीं लगने देती, ये अल्लाह बेहतर जानता है। एक औरत का हाथ नहीं है इमरान खान साहब के पीछे। पता नहीं कितने लोगों की औरतों का हाथ इमरान खान के पीछे है जो इसको कहीं से भी रगड़ा नहीं लगता, ये कहीं भी किसी पे काबू नहीं आता, ये हर जगह पे जाके हीरो बन जाता है, और इसको वो चांस दिया जाता है जो पाकिस्तानी सियासत में आज तक किसी को नहीं दिया गया। आने वाले दिनों में डेफिनेट इमरान खान साहब से अदालत माफी मांगेगी, और हो सकता है कि ज़ेबा चौधरी साहब भी वहां पे तशरीफ ले आए और आके कहीं इमरान खान साहब आपने
آپ کو تکلیف کرنی پڑی, میں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں. ہو سکتا ہے بڑے جج صاحب کہہ دیں کہ زیبا تم معافی مانگ لا. لیکن دوستوں میں ایک بات بتا ہوں, شوکت عزیز صدیقی صاحب سے جو ہم نے انٹرویو کیا تھا نا, ان میں وہ تریحی جملے انہوں نے بولے تھے. انہوں نے بولا تھا کہ یہ معافی جو ہے نا ہائی کورٹ نہیں دے سکتی, یہ معافی زیبا چوری سے مانگنی پڑے گی, اسی عدالت میں جانا پڑے گا. لیکن شاید وہ کسی یورپ کے ملک کی بات کر رہے تھے جو عمران خان صاحب ہمیں تقریروں میں بتاتے ہیں. شاید وہ امریکہ کی اور کینیڈا کی بات کر رہے تھے شوکت ترین صدیقی صاحب. شوکت ترین صدیقی صاحب جو ہیں, شوکت عزیز صدیقی صاحب, سوری معذرت کے ساتھ, شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہے نا وہ پاکستان کی بات نہیں کر رہے تھے. پاکستان والے جج جو ہیں نا وہ سارے کیس, وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان سڑکوں پہ رول رہا تھا تو بڑے جج نے کیا کہ آپ ہمارے پاس آئیں, ہم نواز شریف کو نائل کرتے ہیں, کہاں عدالتوں میں ذلیل ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی بڑے والے جج نے کہا کہ ادھر ساڈے کو لے آ جاؤ سرکار, کدھر کھجل ہو رہے ہو. تو شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہے نا وہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ معافی نہیں دے سکتی, ان کو صرف وہی جو زیبا چوری صاحب جج ہیں جن سے کی وہ معافی دیں گے, تو نہیں سرکار, بڑے والے معافی دیں گے. نکے والے دی کی ہے, نکے والی دی کڑی عزت ہوتی ہے. میں دو چیزیں اور ایڈ کرنی سر. ارشد شریف صاحب جو ہیں عبرت کا نشان بن گئے ہیں. اے آر وائی نے ان کو نوکری سے نکال دیا ہے, اور نوکری سے اس لیے نکالا ہے کہ انہوں نے فوج کے خلاف بغاوت کرنے والی باتیں کی ہیں, فوج کے بعد بہت زیادہ چیزیں کی ہیں. اور ارشد شریف صاحب کے کلپ ہیں, آپ نکال کے سن لیں. وہ کہا کرتے تھے کہ جو ایسے صحافی ہیں نا جو فوج کے خلاف یہ سب کچھ کرتے ہیں, اور پھر جب ان کو اداروں سے نکالا جاتا ہے وہ گھروں پہ بیٹھتے ہیں, تو پھر ان صحافیوں کے خلاف بغاوت کے مقدمے چلانے چاہیے, ان کو جیلوں میں پھینکنا چاہیے, ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. اور اللہ کی کرنی دیکھی, آج ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ خود عبرت کا نشان بن رہے ہیں. اپنے ادارے سے جاب سے نکال دیے گئے ہیں, پاکستان سے وہ بھاگ چکے ہیں, اور پاکستان ڈیفینیٹ وہ جو جرم کر کے بھاگے ہیں اس ملک کو فوج کو آپس میں لڑانے کا اور عوام کو فوج کے خلاف اشتعال دلانے کے, یہ مختلف سارے جو ان کی حرکتیں ہیں, تو اب وہ اس ملک میں دوبارہ ضرور ہیں. یہ سب کا ملک ہے, یہاں پہ ایسے کسی کو بھاگنا بھی نہیں چاہیے اور ایسی حرکتیں بھی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ پر یہ وقت آئے کہ آپ کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑے. دوستو, ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمام صحافیوں کو, لکھنے والوں کو سچ بولنے کی توفیق دے, اداروں کی عزت کرنے کی تحریم دے, اور اداروں کو بھی ڈیفینیٹ اپنی حد تجاوز نہ کرنے کی توفیق دے, یہ ہماری دعا ہے. لیکن ارشد شریف صاحب جو ہے نا وہ پہلے نوکری سے بھاگے, ملک سے بھاگے تھے, اب نوکری سے بھی ان کو چھتر مار کر نکال دیا گیا ہے. شوکت ترین صاحب کی جو آڈیو ہے اس کا فرانسک کرنے کے لیے حکومت نے بھیج دیا ہے, اور وہ فرانسک ہو گئے آ گیا. اور اگر وہ جو آڈیو ہے ویسے تو وہ مان چکے ہیں کہ یہ میری ہی آڈیو ہے, تو ان کو غصہ اور تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ ریکارڈ کی کس نے. یہ تو بڑی پرسنل بات ہے, پرسنل باتیں کون ریکارڈ کرتا ہے, اس میں تو ہم لوگ بہت ساری دوسری چیزیں بھی کرتے ہیں, تو یہ کون کرتا ہے. تو اب شوکت ترین صاحب کی جو آڈیو ہے اس کا فرانسک اگر ہو کے آتا ہے, اور اس میں اگر وہ آواز ان کی اصلی ہے, تو ان کو بھی عبرت کا نشان بنانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. کاش ایسا ہو جائے. یہ جرم چھوٹا نہیں ہے. آپ اپنے ملک کی اکانومی کو برباد کرنے کے لیے اپنی صوبائی حکومتوں کو کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو کہ ہمیں قرضہ نہیں چاہیے, ہم قرضہ نہیں دے سکیں گے, اور اس کے بدلے میں پاکستان کو قسط نہیں ملے گی تو پاکستان کی تباہی ہو جائے گی, جو کہ عمران خان صاحب کا مشن ہے کہ یہ سری لنکا بن جائے گا. یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. اس جرم میں اگر یہ جرم کسی امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, جرمنی, فرانس کسی جگہ پہ تو ایسے بندے کو اب تک وہ کہا ہے نا, اس دن ایک صاحب نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ اس کو اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے اس میں اتنی گولیاں چھیڑتے کہ یہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا کہ تم اپنی سٹیٹ کے خلاف, اپنے ملک کے خلاف بغاوت کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اس ملک کو سری لنکا بنانے کے لیے ہمیں آئی ایم ایف پیسے نہ دے کیونکہ ہماری صوبائی حکومتیں یہ لکھ رہی ہیں خط. تو اس کے بعد اس کا حال کیا ہونا تھا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ یہ پیارا پاکستان ہے, یہاں پر سارے پیارے ہیں, اور ان پیاروں کو چھوڑے جائیں گے, اور یہ پیارے اسی طرح ملک کو برباد کرتے جائیں گے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کا ریڈی والا کوئی بیچارہ ریڈی لگا لے گلی کی نکر پہ, تو وہ آئیں گے بلدیہ والے اٹھا کے لے جائیں گے ریڈی سمیت, اس کی فروٹ سمیت ہر چیز سمیت لے کے جائیں گے. کوئی میرے جیسا جرم کر لے تو اس کو اٹھا کے اندر پھینک دیں گے, رلتا رہے گا. لیکن کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ تنین ہو یا پٹین ہو یا سلین ہو, ان کا تو جرم ہی نہیں ہے, یہ تو بیچارے بڑے معصوم ہیں. عمران خان صاحب, آپ ایک بات یاد رکھیے, جن عدالتوں سے آپ سرخرو ہو رہے ہیں نا, جن عدالتوں سے آپ کو کلین چٹ مل رہی ہے نا, کبھی آپ کو صادق اور امین قرار دیا جاتا ہے, اور جن عدالتوں سے کبھی آپ کا بنی گالا کا انلیگل گھر لیگل کرا دیا جاتا ہے, جن عدالتوں سے آپ کو ہر روز کلین چٹیں ملتی ہیں نا, یہ عدالتیں اس دنیا کی ہیں. ایک دفعہ آپ امریکہ والی عدالت میں گئے تھے, آپ کی بیٹی کا کیس ہے, یاد ہے نا وہ, عمران خان صاحب بھولے تو نہیں ہوں گے نا وہ آپ کو, ایک ہی دفعہ گئے تھے دنیا کی کسی عدالت میں, وہ کیس آج تک آپ کے پیچھے ہے.
لیکن کیونکہ جن عدالتوں میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ ظاہر ہے آپ کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے فین بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو صادق اور امین بھی قرار دیتے ہیں, وہ آپ کو ملک تباہ کرنے کی اجازت بھی دیتے ہیں, وہ آپ کو ججوں کی بےزتی کرنے پر معافی بھی دیتے ہیں, بلکہ معافی مانگتے ہیں, وہ سب کچھ کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اس عدالت کے بعد ایک عدالت اور بھی ہے جہاں پر 22 کروڑ عوام آپ کے خلاف اپنا مقدمہ لے کے جائیں گے, اور اس عدالت میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. وہ خدا کی عدالت ہے. ان عدالتوں سے آپ جتنا مرضی بھاگ لیں, ان عدالتوں میں آپ جتنے مرضی پیسے لگا لیں, ان عدالتوں میں آپ اپنے جتنے مرضی فین فالوور بٹھا لیں, ان عدالتوں سے آپ جتنی مرضی جان چھڑا لیں, لیکن اس عدالت میں, خدا کی عدالت میں, جہاں 22 کروڑ عوام لوگوں کا 22 کروڑ لوگوں کا ہاتھ ہوگا اور عمران خان صاحب آپ کا گریبان ہوگا. صرف آپ کی اولاد یا آپ کی بیویاں نہیں پکڑیں گی آپ کو, یا وہ لوگ نہیں پکڑیں گے جن کے آپ نے زکوٰۃ چندے کے نام پر پیسے کھائے ہیں. وہاں پر 22 کروڑ عوام آپ کا گریبان پکڑیں گے اور حساب مانگیں گے کہ آپ نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. اور پھر وہاں پر کٹہرے میں آپ کے ساتھ وہ جج بھی کھڑے ہوں گے جو پچھلے 22 سال سے آپ کو اس ملک میں ہر تباہی کرنے کی اجازت دے رہے ہیں, ہر بندے کی پگڑیاں اٹھانے کی اجازت دے رہے ہیں, اس ملک کو سری لنکا بنانے کی اجازت دے رہے ہیں. وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کے بھی گریبان ہوں گے اور عوام کا ہاتھ ہوگا. یاد رکھیں, اس عدالت سے تو آپ کی عدالتوں سے جان چھوٹ جائے گی, لیکن اس عدالت سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. دوستو اپنا خیال رکھیں, جذبات میں اگر کوئی ایسی بات کی تو اس کے لیے معافی دیں. بہت زیادہ خیال رکھیں. خدا حافظ.